اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو جماعت چہارم کے بچے اپنی اسلامیات کی کتاب کھول کر سامنے رکھیں۔ پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ صفحہ نمبر 7، باب دوم، ایمانیات اور عبادات۔ سب سے پہلے ہم ایمانیات کے متعلق پڑھیں گے کہ ایمانیات کیا ہے۔ کسی بات کو سچے دل سے تسلیم کر لینا، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا اور اس پر پختہ یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ اسلام میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، اس کی وحدانیت، اس کا کوئی شریک نہ ہونے اور آخرت میں جزا اور سزا کے اصول پر کامل یقین رکھا جائے۔ ان باتوں پر سچے دل سے یقین رکھنے والا انسان مومن کہلاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں اور آخرت پر پختہ ایمان اور یقین رکھے۔ جی بچوں، ایمانیات کے متعلق ہم نے پڑھا۔ ایمانیت کیا ہے؟ ایمانیت یہ ہے کہ ہم کسی بات کو سچے دل سے مانیں، اور جب دل سے مانیں تو پھر زبان سے اس بات کا اقرار بھی کریں اور اقرار کے بعد اس پر پختہ یقین رکھیں۔ یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں۔ اسلام میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اس پر بھی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور آخرت میں روز قیامت کے دن جزا اور سزا صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان سب باتوں پر سچے دل سے یقین رکھنے والا انسان ہی مومن کہلاتا ہے۔ اور ایک مومن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد، اب سب کو پتہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت پر پختہ ایمان اور یقین رکھنا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ایمانیات کے متعلق ہم نے پڑھا۔ اب آگے ہم عبادات کے متعلق پڑھتے ہیں۔ عبادات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ صفحہ نمبر 8 پہ آئیں۔ زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کہلاتا ہے۔ عبادات میں اسلام کے بنیادی ارکان، حالت کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج شامل ہیں۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے بغیر پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ مومن کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کرنا لازمی ہیں، اور یہ بھی عبادت ہے۔ جی بچوں، ہم نے عبادات کا پیراگراف پڑھا۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انہوں نے ہمیں اصول بتائے ہیں زندگی گزارنا، یہ سب عبادت کہلاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے عبادات میں اسلام کے بنیادی ارکان کون سے ہیں؟ سب سے پہلے توحید اور رسالت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا شامل ہیں۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اس پر عمل کیے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں، ان کی تکلیف مصیبتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق بھی پورے کرے، کیونکہ حقوق پورے کرنا، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا، دوسروں کا ساتھ دینا، ان کے دکھ درد میں شامل ہونا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ امید ہے آپ کو ایمانیات اور عبادات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو دوبارہ پڑھیے گا۔ کل ہم آگے سے شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔